کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے اوراق پر وہ لمحہ کیسے رقم ہوتے ہیں جب مٹی پر لوگ ایک پوری دنیا کا نقشہ بدل دیتے ہیں؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے مرد مجاہد کی جس کے پاس نہ بڑی فوج تھی نہ بے شمار ہتھیار، مگر اس کے دل میں ایک ایسا یقین تھا جو پہاڑوں کو بھی جھکا سکتا تھا۔ ایک طرف بے قرار سمندر، دوسری طرف ایک طاقتور دشمن، اور درمیان میں کھڑا ایک سپہ سالار جو اپنے ساتھیوں کو دیکھ کر کہتا ہے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، آگے بڑھو کیونکہ یہی راستہ تمہیں تاریخ میں زندہ رکھے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب خوف نے ہمت کے آگے سر جھکا دیا، جب تعداد نہیں ایمان جیت گیا، اور جب ایک نام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ آئیے چلتے ہیں اس سفر پر جہاں عزم کہانی بنتا ہے اور کہانی تاریخ۔ طارق بن زیاد کا تعلق شمالی افریقہ کے بربر قبیلے سے تھا۔ وہ ابتدائی دور میں ہی اسلامی تعلیمات سے متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ان کی شخصیت میں سادگی، دیانت اور بہادری نمایاں تھی، جس کی وجہ سے وہ جلد ہی ایک قابل سپاہی کے طور پر پہچانے جانے لگے۔ ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی حاصل ہوئی، جنہوں نے انہیں ایک اہم ذمہ داری سونپی، اندلس کی طرف پیش قدمی۔ اس زمانے میں اندلس سیاسی انتشار اور بدعنوانی کا شکار تھی۔ وہاں کا حکمران روڈرک ظلم و ناانصافی کی علامت بن چکا تھا۔ اسی صورتحال نے مسلمانوں کے لیے ایک موقع فراہم کیا کہ وہ اس خطے میں انصاف اور امن قائم کرے۔ 711 عیسوی میں طارق بن زیاد نے تقریباً 7000 سپاہیوں کے ساتھ سمندر عبور کیا اور ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ یہ سفر صرف ایک فوجی مہم نہیں تھا بلکہ ایمان اور حوصلے کا امتحان تھا۔ جب طارق بن زیاد نے اپنے لشکر کے ساتھ اندلس کے ساحل پر پہنچے تو انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ روایت کے مطابق انہوں نے اپنی کشتیاں جلانے کا حکم دیا تاکہ فوج کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے سپاہ اسلام، دشمن تمہارے سامنے ہے اور سمندر تمہارے پیچھے۔ اپنے ذہن سے واپسی کا خیال نکالنے کے لیے اپنی کشتیاں جلا دو۔ یہ الفاظ محض ایک تقریر نہیں تھی بلکہ ایک ایسی چنگاری تھی جنہوں نے سپاہیوں کے دلوں میں شجاعت کی آگ بھڑکا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں اور روڈرک کے فوج کے درمیان فیصلہ کن جنگ وادی لکا میں ہوئی۔ اگرچہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی لیکن ان کا ایمان اور نظم و ضبط انہیں برتری دے رہا تھا۔ اس جنگ میں طارق بن زیاد نے غیر معمولی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا اور بالآخر دشمن کو شکست دے دی۔ فتح اندلس صرف ایک فوجی کامیابی نہیں تھی بلکہ یہ ایک تہذیبی انقلاب کا آغاز تھا۔ مسلمانوں نے اندلس میں علم، فن، ادب اور سائنسی ترقی کو فروغ دیا۔ یہاں ایسے تعلیمی مراکز قائم ہوئے جہاں دنیا بھر سے طلبہ علم حاصل کرنے آتے تھے۔ اسلامی تہذیب نے اس خطے میں عدل، رواداری اور ترقی کی بنیاد رکھی، جس کے اثرات آج بھی یورپی تاریخ میں محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ طارق بن زیاد کی سب سے بڑی خوبی ان کی عاجزی تھی۔ ایک عظیم فتح حاصل کرنے کے باوجود ان کے اندر غرور کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اپنی کامیابی کو اللہ کی مدد کا نتیجہ سمجھتے تھے۔ یہی ان کی اصل عظمت تھی کہ وہ نہ صرف ایک فاتح تھے بلکہ ایک سچے مومن اور اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہوگا کہ طارق بن زیاد کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ کامیابی صرف وسائل سے نہیں بلکہ عزم، ایمان اور درست قیادت سے حاصل ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ اگر انسان اپنے مقصد پر یقین رکھے تو بڑے سے بڑا چیلنج بھی سر کیا جا سکتا ہے۔ ان کی داستان آج بھی ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا ڈٹ کر کریں اور حق و انصاف کے راستے پر قائم رہیں۔